بولتا ہے کہ کہاں ہے خلیفہ؟ وہ آدمی نیچے اس طریقے سے اشارہ کرتا ہے تو صفونیس جو اونٹ کو سنبھالے ہوئے تھے اس کی طرف منہ کر پوچھتا ہے کہاں ہے خلیفہ؟ تو وہ آدمی بولتا ہے میں ہوں خلیفہ۔ ایمپرر ہیراکلیس نے میٹنگ بلائی اور اپنے بچے ہوئے جنرلوں سے پوچھا بتاؤ کیا کریں ہم آپ؟ اور جنرلوں نے کہا کہ ہم ہار گئے ہیں، ہم سیریا کھو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہیراکلیس اپنی جہاز کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے الوداع سیریا، تم ایک خوبصورت صوبہ تھے اور اب تم ایک خوبصورت صوبہ رہو گے عربوں کے لیے۔ اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خالد اور ان کی فوج واپس آ جاتی ہے یروشلم میں اس نقشے کے انوسار ہیروسلیما میں، اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو رومیوں نے اسے پورا خالی کر دیا تھا، رومن فوجوں نے، لیکن بہت سے لوگ تھے جو دیواروں کو ٹھیک کر رہے تھے اور چاہ رہے تھے کہ عربی اندر نہ آ سکے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ باہر ہی پھنس گئے اور یہ سوچنے لگے کہ کیسے اس مقدس شہر کو فتح کرے۔ بہت بڑا پادری یروشلم کا جس کا نام سرفونیس تھا، ایک عربی عیسائی اور وفادار رومن شہری، اس نے اشارہ کیا کہ وہ بات چیت کرنے کو تیار ہے لیکن صرف عمر ابن الخطاب سے، خلیفہ سے، لیکن خلیفہ مدینہ میں تھے اور انہیں ہفتے لگ جانے تھے آنے اور جانے میں۔ تو اس وجہ سے عربوں نے ایک یوجنا بنائی، جو کہ خالد عمر بن الخطاب کے پہلے کزن تھے تو ان کی شکل خوب ملتی تھی ان سے، تو انہوں نے یہ دکھایا کہ خالد بن ولید خلیفہ ہیں۔ وہ صفونیس سے ملے اور جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ایک آدمی جو پہلے سے مل چکا تھا خالد بن ولید سے، تو وہ جانتا تھا کہ وہ خالد ہیں، تو اس نے صفونیس کو بتا دیا کہ یہ خلیفہ نہیں ہے، یہ تو سپہ سالار ہے جنہوں نے ہماری نیند خراب کر کے رکھی۔ یہ سننے کے بعد صفونیس خوب زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور جا کر بولتا ہے تم لوگوں نے جھوٹ کہا ہے، اب کوئی صلح نہیں۔ تو اب انہیں خلیفہ کو بلانا ہی پڑتا ہے۔ صفونیس باہر نکلتا ہے شہر کے کئی ہفتوں بعد خلیفہ سے ملنے کے لیے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی فوج بھی یہاں آ رہی ہے۔ تو جب وہ جا رہا تھا تب وہ دیکھتا ہے ایک آدمی اونٹ کی لگام سنبھالے ہوئے ہے اور وہ فوج کے آگے ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک رئیس عربی اور ایک اچھا فوجی اونٹوں کا استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ گھوڑوں کا کرتے تھے۔ عربی گھوڑے، جن کو پتا نہیں تو بتا دوں کہ وہ بہت ہی تیز ہوتے ہیں، بہت ہی فراٹے دار ہوتے ہیں، تو جنگ کے لیے صحیح ہوتے ہیں وہ۔ وہیں اونٹ تھوڑے ڈھیلے ڈھالے اور دھیرے ہوتے ہیں، ہاں وہ مدد آتے ہیں لیکن عربی گھوڑوں سے اچھے نہیں۔ تو یہاں پہ ایک آدمی جو اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پوری عربی فوج آ رہی ہے اور اس اونٹ کے اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ تو صفونیس، جس کے پاس بہت بڑی لال ٹوپی تھی کیونکہ وہ کارڈینل تھا، اس کے پاس سونے کی لٹکن تھی، اصلی سونے کی، جو کہ اس کی ٹوپی سے لٹک رہی تھی۔ وہ سونے کی زیوروں سے لدا ہوا تھا، لال لباس میں، وہ پرفیوم سے بھرا ہوا تھا اور الیکٹرکا میں سوار تھا۔ یہ ایک طرح کی سواری ہوتی ہے جسے رومن استعمال کیا کرتے تھے اور اسے 4 سے 8 لوگ پکڑا ہوا کرتے تھے۔ اس کے پاس 2 آدمی تھے پنکھا کرنے کے لیے۔ یہی تو عیسیٰ مسیح چاہتے تھے نا اپنے پادریوں سے، ہے نا؟ صحیح کہا نا؟ اور وہ آ رہا تھا اس سواری میں پنکھا کراتے ہوئے، اور وہ اونٹ پر سوار آدمی کی طرف آ کے بولتا ہے کہ کہاں ہے خلیفہ؟ وہ آدمی نیچے اس طریقے سے اشارہ کرتا ہے تو صفونیس جو اونٹ کو سنبھالے ہوئے تھے اس کی طرف منہ کر پوچھتا ہے کہاں ہے خلیفہ؟ تو وہ آدمی بولتا ہے میں ہوں خلیفہ۔ اور صفونیس بولتا ہے ارے آپ تو پھٹے پرانے کپڑوں پہ ہیں۔ ان کے نیچے کے کپڑے کئی بار سلے ہوئے تھے، اوپر کے کپڑے کئی بار سلے ہوئے تھے، اور بول رہے تھے کہ میں خلیفہ ہوں۔ اور صفونیس کہتا ہے آپ نے سیریا اور عراق فتح کر لیا، فلسطین بھی اور یروشلم بھی، اور آپ اتنے غریب۔ تو خلیفہ بولتے ہیں کہ میں بھلا پیسے اکٹھا کیوں کروں؟
मैं ये सारी जंगें लूट मार करने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। मैं एक सादा सा इंसान हूँ, मुझे ज्यादा कुछ थोड़ी चाहिए, बस अच्छा खाना। और फिर सफोनियस बोलता है, आप भला ऊंट के ऊपर क्यों नहीं बैठे? उमर बोलते हैं, वो तो मेरा नौकर है, हम लोग बारी बारी से बैठते हैं ताकि हम लोग थके ना। और इस समय सफोनियस की हालत, अरे भाई ये क्या हो रहा है, इन लोगों ने तो कॉन्कर किया हमारे ऊपर। तो सफोनियस भी अपनी सवारी से उतर जाता है क्योंकि उसे शर्म आने लगी थी अब। तो वो कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस शहर को आपके हवाले करने के बारे में। तो खलीफा कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है कि हम शहर में चलते हैं और मैं बताता हूँ कि क्या शर्तें होनी चाहिए और फिर इसके बाद फैसला हो जाएगा। तो सफोनियस ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जब वो लोग चल रहे थे तो उमर बिन अल खत्ताब ने कहा, क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जितने भी रोमन पॉलिटिशियंस हैं बाहर निकाल दो उन्हें, बिल्कुल बाहर। अगर तुम मंत्री हो तो, अगर तुम कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई ऑफिसर हो तो जाओ, और तुम अपने साथ कुछ भी ले जा सकते हो, चाहे वो सोना हो, जितना तुम उठा सकते हो। तो सफोनियस बोलता है, ठीक है, मेरा मतलब है ये ठीक भी है। नहीं, ये तो ठीक से भी अच्छा है। मुझे लगा आप गुलाम बना के उनका सोना छीन लेंगे। मुझे नहीं लगता इसे कोई बुरा भी मानेगा। और क्या? और खलीफा बोले, मुझे लग रहा बस इतना ही काफी है, हम और कुछ नहीं करना चाह रहे। और सफोनियस बोलता है, एक मिनट है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जब हम रोमियो ने इस जगह को हथियाया था, हमने लोगों को गुलाम बनाया, लूट मारी की, और हाँ कुछ ज्यादा बलात्कार भी किया, और कुछ को जला भी दिया हंसी मजाक के लिए, और इसके बाद कहा कि ये शहर हमारा है। तो ये सब आप कब करेंगे? और उमर बिन अल खत्ताब ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये सब हम नहीं करेंगे, कोई लूटमारी नहीं, ना ही कोई बलात्कार, ना ही कोई गुलामियत, ऐसा कुछ भी नहीं। आगे सफोनियस ने कहा कि लेकिन आप जमीन हड़पेंगे ही ना? खलीफा ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, हम किसी की जमीन नहीं लेंगे, हम शहर को वैसा ही छोड़ देंगे जैसा ये है, बस हम रोमन पॉलिटिशियंस को बाहर निकाल देंगे, और जो भी वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं वो ले जाए। सफोनियस कहता है, अब कुछ बातचीत करने को तो रहा ही नहीं, हम अभी ये शहर आपके हवाले करते हैं, बल्कि मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। तो वो शहर में चल रहे थे और खालिद पीछे थे उनके, अम्र इब्न अलास और बाकी सब पैदल चल रहे। जिसके पास घोड़े थे वो पकड़े पकड़े पैदल ही चल रहे थे। जब लीडर ही पैदल चल रहा है तो कौन भला ऊपर बैठेगा। और ये उनके लिए मुकद्दस जमीन, मुकद्दस शहर था, क्योंकि ईसा उनके लिए मुकद्दस थे, यहूदी उनके लिए मुकद्दस थे, वो इसे मानते थे, ये मुकद्दस शहर उनका। सफोनियस इसके बाद पूछता है कि मुझे बताइए अपने मजहब के बारे में चलते चलते। तो उमर इब्न अल खत्ताब इस्लाम के बारे में बताने लगते हैं, और सफोनियस बोलता है, अरे ये तो बिल्कुल ईसाईयत की तरह ही है, मुझे लगता है कि हमारे मजहब तो एक जैसे ही हैं। और उमर इब्न अल खत्ताब कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मेरा मतलब है मुझे लगता है कि हम यहूदियत के 3.0 वर्जन हैं। तो इसके बाद ठीक है, क्योंकि आपने इतनी अच्छी हथियार डालने की शर्तें दी हैं, तो मेरा अलार्म फिर बजने लगा, ये बताने के लिए है कि मुझे अपने बच्चों को कब सुलाना है। याद से निकल गया था इसे बंद करना। तो वो बोलते हैं, क्योंकि आपने इतनी अच्छी शर्तें रखी हैं और हमारे मजहब भी इतने मिलते हैं, विल यू डू मी एन ऑनर, आप हमारे चर्च आकर मुस्लिम तौर तरीके से इबादत करिएगा और मैं बाजू में खड़ा होकर अपने तरीके से। और उमर इब्न अल खत्ताब ने कहा, बिल्कुल नहीं। और सफोनियस ने कहा, भला क्यों? क्योंकि मैं खलीफा हूँ, मैं जहाँ भी पहली दफ़ा यरूशलेम में नमाज पढ़ूंगा वहाँ मस्जिद बन जाएगी और आप लोग उसे खो दोगे, मुसलमान उसे ले लेंगे और वहाँ पे मस्जिद बना देंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने गिरजाघर खो दे। और आगे सफोनियस, ओह
اوکے تو کیوں نہ ہم ایک خالی زمین ڈھونڈتے ہیں یروشلم کی اور وہاں عبادت کرتے ہیں۔ عمر ابن الخطاب نے کہا اوکے ٹھیک ہے ایکسیپٹ، ایک خالی جگہ جو کسی کی زمین نہ ہو۔ تو انہیں ایک خالی زمین ملتی ہے اور وہ وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، پادری اپنے طریقے سے، خلیفہ اپنے طریقے سے ایک ساتھ، اور آج کے دن وہ زمین میں مسجد ہے، بالکل وہی سپاٹ۔ خلیفہ جہاں پہلی بار پڑھے گا، یروشلم کا پہلا خلیفہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہوگا، اور انہوں نے بچا لیا دی چرچ آف ہولی سیپلکا عیسائیوں کے لیے، کیونکہ وہی چرچ ہے جہاں سفونیس چاہتے تھے عبادت کرنا۔ اس کے بعد خلیفہ نے کہا مجھے بیت المقدس دیکھنا ہے، اور سفونیس نے بولا کیوں؟ خلیفہ نے بولا کیونکہ وہ مقدس ہے، وہ مقدس ہے عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ سفونیس نے کہا نہیں، ابھی ہم کسی کے لیے بھی اسے مقدس نہیں مان رہے۔ عمر بن الخطاب نے کہا کیا مطلب اس کا؟ تو سفونیس نے کہا جب ہم نے سیکنڈ ٹیمپل آف سولومن توڑ دیا، جب ہم فلسطین جیتے تھے، ہم نے ٹیمپل ماؤنٹ کو کچڑا کھانا بنا دیا یہودیوں کو سزا دینے کے لیے۔ خلیفہ نے کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ اور سفونیس نے کہا ہاں ہم تو اسے 500 سالوں سے مقدس نہیں مان رہے، وہ صرف ایک گاربیج ڈنک ہے۔ انہوں نے کہا دکھاؤ مجھے۔ وہ لوگ گئے وہاں پہ، اور خلیفہ تو سمجھ ہی نہیں پائی کیا ہے، وہ اپنے پیروں میں گر گئے اور وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کچڑا ہٹانے لگے۔ ان کی پوری آرمی نے دیکھا کہ ان کا خلیفہ گھٹنوں میں گر کر صفائی کر رہا ہے، وہ سب دوڑ کے آئے اور صفائی شروع کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے وہاں کا سارا کچڑا صاف کیا۔ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ یہودیوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ رہتے ہیں۔ سفونیس نے کہا یروشلم کی زمین میں کوئی بھی یہودی نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ کوئی یہودی نہیں؟ یہ تو ان کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے، یہاں پہ یہودی کیسے نہیں ہو سکتے؟ سفونیس نے کہا ہم عیسائیوں کو جب بھی موقع ملا ہم نے انہیں مار ڈالا، ہم یہودیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، اور جب فارس سے ہماری لڑائی تھی تو یہودیوں نے ان کا ساتھ دیا، تو ہم لوگوں نے یروشلم میں 20,000 یہودیوں کا قتل کر دیا، بلکہ ہم نے تو پورا شدھ ہی کر دیا زمین کو یہودیوں سے۔ اور عمر ابن الخطاب نے کہا نہیں ایسا نہیں، یہ غلط ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک یہودی کی طرف مڑتے ہیں جس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم 80 یہودی پریوار کو ڈھونڈو جو چاہتے ہیں یروشلم میں بسنا، تاکہ ہم یہودیوں کو بھی یہاں آباد کر سکیں۔ اور اس طریقے سے مسلمانوں نے یروشلم میں قبضہ کیا، اور یہ چیزیں ہیں جو تمہاری اتہاس کی کتابوں سے ہٹا دی گئی ہیں۔